باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا ایک نمبر 17 یہاں سے انشاءاللہ سبق آج ہوگا. دیکھیں میں 16 آیت یہاں سے پڑھنا. جی ٹھیک ہے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزیناہم بما کفروا، اور یہ بدلہ ہے یا پھر یہ سزا ہے ان کی ناشکری کا، یا پھر یہ بدلہ ہے ان لوگوں کی پیغمبروں کا انکار کرنے کا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ناشکروں کو یا کفر کرنے والوں کو. تو کل کے سبق میں ہم نے جو قوم سبا ہے اس کے کچھ حالات پڑھے تھے، اور اللہ پاک نے ان پر وہ جو بند انہوں نے باندھا تھا وہ کھول دیا تھا. اس کی وجہ سے ان کے جو سرزمین تھی، باغات تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو ہم اسی طرح آہستہ آہستہ اس انسان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیں گے. جیسے قوم سبا کو اللہ پاک نے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی تھی، اور اسی طرح ناشکری میں سب سے بڑی ناشکری جو ہے نا وہ کفر ہے. کفر اللہ کی ذات کی ناشکری ہے، کفر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. تو کفر تو چیز ہی ایسی ہے کہ وہ تو اللہ کی ہر یعنی صفت اور اللہ کی ذات اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. لیکن ایمان والے اگر کسی نعمت کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھے یا اس پر شکر ادا نہ کرے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ انسان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ڈالا ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان وہ بستیاں کہ ہم نے برکت دی تھی اس میں قرآن ظاہرہ یعنی ظاہری فاصلہ تھا، کم فاصلہ تھا. اس سے مراد یعنی ملک شام اور یمن کے، جو میں نے کل بھی بات بتلائی تھی کہ یہ تقریباً 10 بندے تھے، 10 بیٹے تھے اس آدمی کے، عرب کا کوئی شخص تھا. اس میں سے 6 جو تھے وہ یمن میں آباد ہوئے تھے اور 4 جو ہے وہ ملک شام میں آباد ہوئے تھے. اب اس میں سے ہر آدمی کی اپنی ایک بستی تھی، اور وہ اتنے قریب وہ بستیاں تھیں، مطلب یمن سے لے کر شام تک بیچ میں سارا راستہ مطلب انہی لوگوں نے گھیرا تھا، انہی کی بستیاں تھیں. اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے مطلب ان کی بستیوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رکھا تھا. حتیٰ کہ آگے قرآن کی آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اتنا کم فاصلہ تھا ایک بستی سے دوسری بستی تک کہ اگر کوئی شخص صبح پیدل چلنا شروع ہو جاتا تو وہ ظہر تک دوسری بستی تک پہنچ سکتا تھا آرام سے. اور اگر ظہر کے دن کوئی بندہ مطلب سفر کرتا پیدل تو وہ پھر مغرب سے پہلے پہلے دوسری بستی تک پہنچ جاتی. یعنی اسی طرح راستے میں ساری بستیاں آ رہی تھیں اور اسی طرح ان کی نعمتیں بھی تھیں. تو قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا، ہم نے ڈالا فاصلہ، اتنا ہی فاصلہ جن بستیوں کو ہم نے برکت عطا کی تھی. قرآن ظاہرہ بہت کم ظاہری فاصلہ تھا. قدرنا فیہا السیر، اور اس کا اندازہ مطلب مسافت سے اس طرح کیا جاتا ہے کہ سیرو فیہا لیالیا، کہ اگر کوئی شخص یعنی رات کو چلے تو وہ راتوں رات اپنا سفر مکمل کر سکتا ہے. وَأَيَّامًا، اور اگر کوئی بندہ دن کو چلے تو وہ دن ہی دن کو اپنا سفر مکمل کر سکتا ہے. آمینین، اور اس سفر کی حالت میں بھی انہیں رب کریم نے امن عطا کیا تھا. کوئی چور، کوئی ڈاکہ، کوئی کسی قسم کا جان کا خوف، یعنی نہ تو وہ جو مطلب باغات تھے اس کے اندر کوئی ایسے جانور تھے چھیڑ پاڑنے والے کہ جو ان کو نقصان پہنچائے، نہ اس کے اندر ایسے کوئی چور تھے مطلب جو ان کو نقصان پہنچائے. تو اس کا ذکر رب کریم نے اس آیت میں کیا ہے کہ ہم نے ان کو نعمتیں تو عطا کی تھی، ہم نے ان کے لیے سفر کے فاصلے بھی بہت کم کر دیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو امن بھی دیا تھا، اس لیے کہ سفر میں ایک بہت بڑی مشقت جو انسان کو اٹھانی پڑتی ہے وہ بے خوفی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہے کہ ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے درمیان امن پیدا کیا تھا. سندر دروازہ کھول دو. فقالوا، اور ان میں جو کچھ لوگ تھے کہتے انہوں نے خود ہی اللہ سے دعا کی تھی کہ ربنا باعد بین اسافرنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے.
ویسے تو اللہ پاک نے ان سب کو مقام اور مرتبے میں برابر ہی رکھا تھا، مال و دولت کے لحاظ سے بھی اور تمام چیزوں کے لحاظ سے بھی، لیکن یہاں پر انہوں نے خود اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسافرنا، یا اللہ تو ہمارے درمیان ان سفروں کے درمیان دوری ڈال دے، اس لیے کہ وہ ہر مقام اور ہر لحاظ سے وہ لوگ ہر چیز میں برابر تھے۔ جب وہ برابر تھے تو پھر کہتے کہ کسی کو کسی پر کوئی فخر نہیں، کوئی برتری نہیں، کوئی مطلب جیسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو حقیر جانے، تو انہوں نے اس چیز کی طلب خود اللہ سے کی کہ یا اللہ ہمارے سفروں کے درمیان تو دوری ڈال دے، یعنی ہماری بستیاں ایک دوسرے سے دور کر دے۔ تو ظاہری بات ہے جب دور ہوں گے تو دور میں ہر بندہ سفر تو نہیں کر سکے گا، جو بندہ سفر کرے گا اور وہاں سے مال تجارت لائے گا اور وہ منافع کمائے گا تو اس ذریعے سے وہ دوسروں پر فخر کرے گا، یعنی انہوں نے خود ہی چیز مانگی تھی۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، قرآن کہہ رہے کہ ہم نے تو ان کو بہت زیادہ نعمتیں دی تھی لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی سرکشی کی خود اپنے اوپر۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے ان لوگوں کو افسانہ بنا دیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، یعنی اللہ سے ناشکری بھی کرنے لگے اور ایسی دعائیں بھی رب کریم سے مانگنے لگے، مشقت مانگنے لگے، تکلیف مانگنے لگے، تو فرمایا گیا ہے کہ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، یعنی لوگ تعجب کے ساتھ ان کے قصے بیان کرنے لگے، ان کی بربادی ایک کہاوت بن گئی۔ جب کوئی قوم بالکل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اس کے بارے میں ظاہری باتیں پھر قصے اور واقعات سناتے ہیں، تو قرآن کہہ رہے کہ ہم نے بھی ان کو اسی طرح لوگوں کے مطلب قصے اور کہانیوں میں تبدیل کر دیا، حالانکہ ہم نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں دی تھیں، ہم نے ان پر بہت سارے پیغمبر بھی بھیجے تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ کی ناشکری کی اور پیغمبروں کی نہیں مانی تو پھر اس صورت میں ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ افسانہ بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا، یعنی مختلف ملکوں میں پراگندہ کر دیا، پھیر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی کچھ بستیاں تو ڈوب گئی تھی اور کچھ لوگ جو رہ گئے تھے وہ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے، کچھ شام میں آباد ہو گئے تھے، کچھ عمان کی طرف، اور اسی طرح کچھ تہامہ کی طرف، کچھ عراق کی طرف۔ اور میں نے کل بھی بات بتائی تھی کہ انہی میں سے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، جو انصار تھے، قبیلے انصار تھے، یہ لوگ مطلب مدینہ منورہ مطلب منتقل ہو گئے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس طرح کے واقعات میں نشانی ہے، لکل صبار، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکور، اور اللہ کی نعمتوں پر بتائیں وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ شکر کرنے والا ہے۔ صبار کہتے ہیں کہ گناہوں سے اپنے نفس کو روکنے والا۔ صبر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والا، اور صبر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اطاعت پر جمے رہنے والا، یعنی صبر کی تین اقسام جو اکثر مطلب اس کا ذکر ہم کرتے ہیں، اس کے اندر وہ تینوں قسمیں آ رہی ہے۔ انسان جس قسم میں بھی شامل ہے تو اللہ کے نزدیک وہ صابر ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہے، اپنے نفس کو روکا ہے، تب بھی وہ صبار ہے، یعنی وہ صبر کرنے والا ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو اطاعت پر جمائے رکھا ہے تب بھی وہ صبار ہے، یعنی وہ مطلب اللہ کے احکامات پر اس نے اپنے آپ کو مضبوطی سے مطلب استقامت کے ساتھ جمائے رکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ شخص، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس پر بھی اس نے مطلب وہ اللہ سے مطلب شکوے شکایتیں نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس شخص کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ صبار۔ شکور کہتے ہیں کہ نعمتوں کا بڑا شکر گزار۔ تو روایات میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ جو دو صفتیں ہیں، صبار و شکور، یعنی صبار اور شکور، اس سے امت کے مومن مرد مراد ہیں، یعنی مومنین ایمان والے مراد ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہیں، جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہے، وہی مراد ہے۔ اور کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صابر اور شاکر ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہاں کی راحت اور نعمت بھی ایک امتحان ہے، جس میں بندہ مومن مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کی آزمائش کی جاتی ہے، اور پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ وہ شکر کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا۔ تو اسی طرح دیکھیں میری بہنوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے لیے انسان کی جو موت ہے نا وہ بھی امتحان ہے، مومن کے لیے موت بھی امتحان ہے، اور اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے یہ بھی امتحان ہے۔ اسی چیز کو رب کریم نے قرآن کی ایک دوسری آیت میں مطلب واضح کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
ہم نے تمہارے لیے تمہاری موت کو بھی آزمائش کا سبب بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے تمہاری زندگی کو بھی آزمائش کا سبب بنایا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، ہم میں سے کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا۔ بہت زیادہ زندگی بھی ہو جائے گی، 100 سال ہوگی، 100 سال سے اوپر میرے خیال میں امت محمد میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری قرآن کی روح سے ہماری زندگی بھی آزمائش ہے، ہماری موت بھی آزمائش ہے، اور اللہ پاک کی نگاہ صرف انسان کے اچھے اعمال پر ہے، یعنی موت اور زندگی آزمائش کے لیے پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اسی آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مصائب پر صابر اور اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے ہر مصیبت جو ہوتی ہے نا، ہر تکلیف جو ہوتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ایمان والے بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس تکلیف کے ذریعے سے بھی اس کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں سے، ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد عقائد میں باقی جتنی باتیں آ رہی ہے، یہ تمام کرنے کے بعد مومن انسان کی جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہوتا ہے نا، یہ رب کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یعنی ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں نا، ایک ایک سانسیں اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ تو جب ہم بن دیکھے اس رب کو مانتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی کمی کوتاہی تو ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن کوشش ہونی چاہیے پوری زندگی، تو اس وہ رب ہمیں یہی صلہ دیتا ہے کہ بے شک ہمیں معمولی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے، چاہے وہ ذہنی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، جس طرح بھی ہو، اس تکلیف، اس آزمائش کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہو، ہماری اولاد کے ساتھ ہو، ہمارے والدین کے ساتھ ہو، بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی پہنچتی ہے اس کے بدلے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں ہے۔ مومن ہمیشہ کامل ایمان والا ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ ان دونوں حصوں کا مجموعہ ہے۔ آگے پھر فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور جب قوم سبا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو کہتے ابلیس کا جو گمان تھا، اس نے کہا کہ میرا گمان سچ ہو گیا، اس نے اپنے گمان کو صحیح پایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، اس لیے کہ ابلیس کی پیروی کی ایک گروہ نے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر سوائے ایمان والوں میں سے۔ اس کو سمجھیے گا، دیکھیں جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو یعنی جنت سے نکالا، پیچھے واقعات خیر تفصیلیں نہ رہے ہیں کہ کس وجہ سے نکالا، تو کہتے اس ٹائم ابلیس نے اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے رب تیرے عزت اور جلال کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور کہتے ابلیس نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے رب اپنے بندوں میں سے بہت کم تو شکر گزار پائے گا۔ تو جب قوم سبا دیکھے اللہ پاک نے ان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی تھی، اتنی خوشحالی دی تھی اور اتنی آسائشیں دی تھی ہر چیز میں، مطلب ان کے لیے جب ان پر عذاب آیا اور وہ لوگ مطلب اس طرح اللہ کو انہوں نے نہیں مانا، اللہ کی ناشکری کی، جو مومن تھے انہوں نے بھی ناشکری کی، تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب اس قوم والوں پر عذاب آیا تو ابلیس نے اپنے گمان کو سچ پایا، اس لیے کہ پہلے جب اس کو جنت سے نکالا گیا تھا نا تو وہ یہی گمان رکھتا تھا کہ میرے گمان میں، میرے خیال میں کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جب قوم سبا پر اس طرح عذاب آیا اور اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو اس ٹائم ظاہر بات ہے قوم سبا جو تھی وہ بالکل شروع کی مطلب قوموں میں سے قوم تھی، جب اس طرح مطلب وہ گمراہ ہوئی اور اللہ کا عذاب ان پر آیا تو کہتے شیطان نے اپنے گمان کو صحیح پایا۔
کہ ہاں ان لوگوں کو گمراہ کرنا کیا ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور دیکھو اتنی بڑی قوم اور اتنی ان کی آسائش اور اتنی راحت ہے جو ہے وہ میرے بہکانے ہی کی وجہ سے یہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اسی طرح پھر روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ پاک نے جب ابلیس کو جنت سے نکالا تھا تو کہتے اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی۔ کہتے اس نے پھر آگے سے یہ بھی اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے مہلت تو دے دی، لیکن وَلَأُزْوِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور ضرور میں ان کو غلط راستے پر ڈالوں گا۔ تو دیکھیں میری بہنوں، سمجھانے کا مقصد میرا یہ ہے، شیطان انسان کو ہر طریقے سے نہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو کبھی بھی اس چیز پہ مطلب بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا کہ بھئی ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مطلب صحیح راستے ہی پر ہیں، ہم راستے سے مطلب نہیں ہٹ سکتے۔ تو دیکھیے کہ شیطان کی گمراہی کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہ بندے کو شرک پر آمادہ کرتا ہے، اگر اس چیز سے نا امید ہو جائے نا کہ بندہ مطلب مشرک نہیں بنتا، تو آخر کار اس کو ایسے راستوں پر ڈالتا ہے کہ جو راستے اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے والے ہوں۔ اور جیسا آپ کو پتہ ہے اس چیز کی وضاحت حدیث مبارکہ میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، اس میں سے ایک ہی فرقہ جو ہے وہ نجات پانے والا ہوگا، باقی تمام کے تمام فرقے جو ہے وہ گمراہی پر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے طریقے پر ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آج کل نہ تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کا پتہ، نہ ان کے طور طریقوں کا پتہ۔ جب کسی انسان کی ذات کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آ سکتی ہے، ان کے طور طریقوں کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو نعوذ باللہ وقت گزرنے کے ساتھ دیکھے ایسا مطلب ایک سمجھے کہ ذہن بن چکا ہے لوگوں کا کہ صحابہ تو چلے بات کی بات ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کے طور طریقوں سے بھی اراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم سب کو اللہ کا قرب عبادت کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایک معمولی سی بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ آئے دن میرے پاس یقین نہیں کریں گے اتنے میسج آتے ہیں کہ باجی 20 تراویح ہوتی ہے یا پھر 8 تراویح ہوتی ہے یا پھر 12 ہوتی ہے۔ ابھی تک لوگوں کو ہم یہ بات نہیں سمجھا سکے کہ تراویح 20 ہی ہوتی ہے، 8 اور 12 کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو پھر نفل بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ دین سے دوری کا سبب ہے، ایمان کی کمزوری کا سبب ہے۔ ہر بندہ اپنا عذر بیان کرتا ہے روزے چھوڑنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی عذروں کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے کہ بھی ہمیں رخصت مل جائے، ہمیں یہ مسئلہ ہے تو کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ہمیں یہ مسئلہ ہے کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اس نے خود اللہ کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا تھا کہ وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، ضرور 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 میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور ضرور ضرور ان لوگوں کو میں غلط راستوں پر ڈالوں گا۔ آج ہر بندہ دین کو سیکھتا ہے انٹرنیٹ سے، حالانکہ وہاں پہ ہزاروں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، لاکھوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پتہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، بات کرنے والا بات صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے آسانیاں جو ہم چاہتے ہیں نا وہ ہم دین کے معاملے میں چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قرآن نے مطلب ابلیس کے گمان کو مطلب صحیح ثابت کرنے کے لیے اس آیت کا نزول کیا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ہم نے ابلیس پر اس کا گمان یعنی وہ سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، بہت سارے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، دنیا آباد بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں کہ جو پکے مومن ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کا ایمان نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں ان کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا گو رہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت ڈال دے۔ عظیم ہستیاں تھی صحابہ کرام۔ ضمناً دیکھیں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دیتی ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کا۔ تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یعنی کچھ مخصوص انسان تھے، اللہ کے قریب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ انسان تھے، ان کی شان ہی کچھ اور تھی، لیکن اگر آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں تو آپ مانیں گی کہ واقعی وہ اس اہل تھے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ مقام دیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیل بن ابی طالب، جو رشتے میں آپ کے کزن بھی لگتے تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، کہتے ان کی عمر اتنی نہیں تھی، خیر جوانی کی عمر ہی تھی، یہی 15-16 سال ان کی عمر تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کلمے کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پر میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ تم تو رشتے میں نسب میں بھی ظاہری باتیں مطلب میرے قریب ہو، تمہارے ساتھ تو میرا رضاعت کا بھی تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ ہر صحابی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہوتی تھی۔ عقیل بن ابی طالب نے جب کلمہ پڑھ لیا تو کہتے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اللہ کے پیغمبر کے بہت قریب رہا کروں، ہر وقت آپ کے پاس رہا کروں، آپ کے قریب رہا کروں۔ لیکن خود عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں محسوس اکثر کرتا تھا کہ جب بھی میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا تھا اور جب بھی ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ حضرت ابوبکر ہر ٹائم ہی آپ کے ساتھ مطلب چپکے ہوئے ہوتے تھے، ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہتے تھے، ہر ٹائم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ کہتے مجھے بڑا ہوتا تھا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون بندہ ہے جو کسی ٹائم بھی اللہ نبی کو تنہا ہی نہیں چھوڑتا، ہر ٹائم بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس کی خواہش تھی، یہ بات نہیں کہ اس کے دل میں حسد یا بغض تھا، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کی شان حسد اور بغض سے بہت دور ہے۔ جس انسان کو اللہ پاک نے ایمان کی حالت میں اپنے حبیب مبارک کا چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا کی ہے، وہ بہت عظیم لوگ تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ لیکن بس ان کو ویسے ہی تھا، ظاہری بات ہے وہ جوان تھے، عمر میں کم تھے، ان کو تھا کہ بھئی میں جب بھی دیکھتا ہوں یہ ہر ٹائم اللہ کے پیغمبر کے پاس ہوتے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کروں۔ یعنی جب بھی وہ مجلس میں آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ پہلے ہی سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ یعنی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا تو میں مطلب مسجد نبوی میں آیا۔ میں نے مسجد نبوی میں جب آیا تو بھئی سب سے پہلے صف پہ بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہاں پر بھی یہ پہنچے ہوئے ہیں سب سے پہلے۔ تو اچھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، کہتے وہ جمعے والے دن صبح صبح مسجد نبوی تشریف لے کر جاتے تھے، پوری مسجد کی صفائی کرتے تھے، صفائی کرنے کے بعد جتنے کام مسجد کے ہوتے تھے نا وہ خود کرتے تھے۔ دوسری بات آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ خصوصیت کی کہ مسجد نبوی جس جگہ پر بنی ہے اس کی قیمت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی ہے۔ تو خیر عقیل بن ابی طالب جو صحابی تھے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابوبکر پہلے صف میں ہے تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ پیچھے چلے جاؤ، مطلب یہ جگہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کچھ بھی انہوں نے نہیں مطلب کہا کہ میں، حالانکہ دیکھے طریقہ کار یہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ پہلے ہے وہ پہلے صف میں بیٹھے، جو بعد میں وہ بعد میں بیٹھے، مطلب طریقہ ترتیب ہے کہ بھئی جس ترتیب سے تم آتے ہو تمہیں جگہ ملتی ہے تو ان صفوں میں بیٹھو، تمہیں آگے جگہ ملتی ہے تو آگے بیٹھو، نہیں ملتی تو پیچھے بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات اپنی زبان مبارک سے ارشاد نہیں فرمائی، کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے پیچھے صف میں گئے۔ کہتے انہوں نے دوسرے صف سے بھی ان کو پیچھے کر دیا کہ بھئی یہاں سے بھی پیچھے ہٹو، تیسرے صف میں کر دیا، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں صف میں کہا۔ کہتے وہاں پر جب ساتویں صف میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ شہزادے مجھے بتاؤ کہ یہاں پر ٹھیک ہوں، میں یہاں پر بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہاں پر۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، انہیں ناگوار تو گزرا لیکن انہوں نے ان کو کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے اور آپ کی مطلب عادت مبارکوں سے واقف تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ایسے انسان ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے، اس لیے تمام صحابہ کرام مطلب ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے اور ان کو بہت مطلب مقام بھی دیتے تھے۔ جہاں تک بات تھی عقیل بن ابی طالب کی تو وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، جوانی کی عمر تھی، کم عمری تھی، ان کو معلوم نہیں تھا ان کا مقام، ان کا مرتبہ، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، نماز سے فراغت کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔
تو اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ درخواست کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یعنی عقیل بن ابی طالب کو سمجھائیں، انہوں نے آج ابو بکر کے ساتھ ایسا کیا، یعنی پورا واقعہ سنا دیا، آپ ان کو سمجھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم عقیل کو چھوڑو، مجھے بتاؤ ابو بکر نے کیا کہا، وہ تو میرا دوست ہے، اس نے کیا کہا، عقیل کو رہنے دو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نے تو صرف یہی ساتویں صف میں جا کر کہا کہ شہزادے اب تم راضی ہو کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اب عقیل جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر کا خون تھا، ظاہری بات ہے ان کے خاندان سے تھے، صحابہ کرام ان کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے، بہت زیادہ، اہل بیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو صحابہ کرام بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل بن ابی طالب کو بھی بلوایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا اور پوچھا، ابو بکر آج مسجد میں کیا معاملہ پیش آیا؟ تو کہتے ابو بکر طرح نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، کوئی پریشانی پیش نہیں آئی، یعنی وہ بتلانے بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ عقیل نے کیا کیا؟ کہتے اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کا خون ہے، وہ آپ کا خاندان ہے، میں آپ کا خادم ہوں، اس نے جو کیا بالکل صحیح کیا، مجھے اس پر نہ تو کوئی ناراضگی ہے اور نہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس پہ ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے پھر عقیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ عقیل، تم جانتے ہو کہ یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس مسجد میں تم بیٹھے ہو، اس مسجد کی رقم سب سے پہلے اس نے ادا کی۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، تو میرا ساتھ کس نے دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے، جب میں نے اس کے سامنے اپنا اسلام پیش کیا، تو یہ سب سے پہلے مجھ پر کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے۔ مزید اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عقیل، تمہیں پتہ ہے کہ ابو بکر کی کیا شان ہے؟ جب میں شعبہ بن ابی طالب میں مجھے قید کر لیا گیا، تو مطلب مجھ پہ کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا، تو ابو بکر ہی تھے جنہوں نے بڑی مشقت سے میری طرف وہ کھانا پہنچاتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی اور آخر میں فرمایا کہ میں ہر صحابی کا، ہر انسان کا دنیا میں اس کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہوں، لیکن میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ عقیل، ابو بکر جب مجھے پیسے دیتا ہے تو میں اس کو اپنے پیسے سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، اور اگر کوئی دوسرا بندہ مجھے دیتا ہے تو میں اس کو بڑے سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہوں کہ وہ بندہ مجھ سے سوال کرے گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ابو بکر کبھی مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ تھی ایمان والوں کی شان، جس کا ذکر رب کریم نے کیا ہے کہ الا فریقا من المؤمنین۔ دیکھیں ایمان والے ایسے تھے، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، لیکن یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایسے ہزاروں واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ صرف ان واقعات کا ذکر بیچ میں ضمناً کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق دیکھیے تفسیر کی کسی آیت سے نہیں، میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، ٹھیک ہے نا؟ صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر ان ہستیوں کی محبت پیدا کرے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے صحابہ کے طور طریقے پر چلنے کی، اس لیے کہ صحابہ سے محبت اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ جیسے انہوں نے مثالیں قائم کی نا اللہ کے پیغمبر سے محبت کی، آج تک کوئی انسان قائم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت اللہ پاک ہمارے دلوں میں ڈالے، تو اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ ہمارے پاس یعنی صحابہ کے واقعات، صحابہ کے حالات زندگی ہمیں معلوم ہو، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں مطلب موجود ہو۔ جب ان ہستیوں کی محبت ہوگی تو رب کریم درجہ بدرجہ آگے ہمارے لیے یعنی ہمارے دلوں کے اندر ہمارے ایمان کو کامل کرتے جائیں گے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور لوگوں پر ابلیس کا جو تسلط تھا وہ کسی وجہ سے نہیں تھا، الا مگر لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، صرف اس وجہ سے کہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون شخص آخرت کے دن پر یقین رکھنا چاہتا ہے اور کون شخص جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ پاک نے بتلا دیا کہ انسان، شیطان کا تسلط میرے حکم ہی سے ہے،
اس چیز کا ہمیں بخوبی ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نے دیکھیے اس بات کی گواہی دی کہ انسان، ہم نے جو شیطان کو تمہارے اوپر یعنی ایک حق اس کو دے دیا کہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہکاتا ہے، تسلط اس کو دے دیا، وہ ہم نے اس وجہ سے دیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس انسان کا عقیدہ آخرت پر پختہ ہے اور وہ شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کون شخص ہے جو ایمان کے بارے میں تردد میں ہے، شک میں ہے۔ ظاہری بات ہے جو آخرت کو نہیں مانے گا، جو ایمان میں تردد میں ہوگا، تو پھر آپ کو پتہ ہے اس نے شیطان کی ماننی ہوگی، وہ شیطان کے راستے کو اختیار کرے گا۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے، وہ نگران ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا یعنی کارساز سمجھتے ہو، بلاؤ ان لوگوں کو کہ جو تم مطلب دعویٰ کرتے تھے، من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ آج کے دن ذرا برابر بھی قدرت نہیں رکھ سکتے، فی السماوات ولا فی الارض، زمین میں اور نہ آسمان میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے تمہارے لیے یعنی آسمان میں نہ زمین میں کوئی بھی شرک، کوئی بھی شریک اللہ پاک کا نہیں ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی اللہ کی طرح مدد کرنے والا تمہارا جو ہے وہ آج کے دن کوئی مدد کرنے والا موجود ہے۔ تو اس آیت میں بھی خیر شرک کی نفی ہو گئی کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں تو ان کو کہا جائے گا، کفار مکہ یا پھر مراد ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن جب یہ دعویٰ کرتے تھے تو ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، جو جس چیز کا تم دعویٰ کرتے تھے وہ کرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ما لہ فی الارض وما لہ فیہا من شرک، وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ تو ان کو مطلب زمین میں کوئی قدرت تھی اور نہ ہی آخرت میں مطلب ان کا کوئی شریک ہوگا، اللہ کا کوئی شریک ہوگا، اور نہ ہی وہ دن ایسا ہوگا کہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ آگے حکم دیا گیا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آئے گی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی، قالوا، تو وہ کہیں گے، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا تیرے رب نے، قالوا، تو باقی کہیں گے، الحق، حق، وہو العلی، وہ رب جو ہے بہت بلند ہے، الکبیر، اور وہ رب بہت بڑا ہے، بہت شان والا ہے۔ اس آیت کو سمجھے، اس آیت میں قیامت کا ایک تو منظر بیان کیا گیا ہے اور کچھ فرشتوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ تو آیت میں دیکھیے بات بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلی بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی شخص بھی اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا جب کوئی حکم یعنی زمین پر اترتا تھا تو اس حکم کی وجہ سے فرشتے اتنے گھبرا جاتے تھے، اتنے گھبرا جاتے تھے، کہتے وہ اپنے پروں کو پھیلا کر، مطلب جیسے وہ پر مطلب کوئی جانور ہوتا ہے وہ اپنے پر پھیلاتا ہے، تو اسی طرح فرشتے جتنے بھی فرشتے ہوتے تھے وہ اپنے پروں کو پھیلاتے تھے، اور ان پروں کی آواز کہتے ایسی ہوتی تھی کہ جیسے مطلب زنجیر کو گھسیٹتے ہیں، تو اسی طرح اس کی آواز ہوتی تھی۔ جب ان فرشتوں کے دلوں سے خوف ختم ہو جاتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ رب کریم نے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس میں مختلف روایات ہیں، کچھ علماء مفسرین تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس وقت ہے جب نزول وحی کا ٹائم تھا۔ دیکھیں یہ بات آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور اب پھر بتا رہی ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی جو تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ آخری کتاب قرآن کا اس دنیا پر اس کا نزول فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کو سب سے پہلی وحی جب اللہ کی طرف سے آئی یعنی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا وحی کے لیے، تو اس ٹائم اللہ کا حکم جب صادر ہوا تو کہتے ہیں کہ جو حاملین عرش ہیں، عرش کے فرشتے، وہ اتنے گھبرا گئے، اتنے گھبرا گئے، وہ سمجھنے لگے کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے۔
یعنی قیامت بس آ چکی ہے، قیامت کے خوف سے کہ انہوں نے اپنے پر کھول دیے، اور اس کی ایک عجیب سی آواز تھی، ایک خوف زدہ آواز تھی، اور کچھ ٹائم کے بعد ان کے دلوں سے جب وہ خوف ختم ہو گیا تو قالوا ماذا، تو کہتے انہوں نے پھر پوچھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ بتائیں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ تو قال، آگے سے کہتے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ الحق، اللہ کا جو بھی حکم ہے بتائیں وہ کیا ہے، وہ برحق ہے، وہ سچا حکم ہے، اور وہ یہی کلام الہی ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ رب جو ہے وہ بلندی والا ہے، الکبیر، وہ رب بہت بڑا ہے۔ تو کچھ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت کے ساتھ ہے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ یہ قیامت کے دن سے ہے، کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو اس کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے کہ جب وہ دن قائم ہوگا تو اس کا سب سے پہلے علم کس کو ہوگا، فرشتوں کو ہوگا۔ تو اس آیت میں کچھ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مطلب یعنی اس میں حکم جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں سے اور زمین سے کون رزق عطا فرماتا ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ، انسان کو رزق دینے والا، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ان کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے بتائیں، وہ اللہ کی ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہے یا پھر سری گمراہی میں ہے، یعنی یا تو ہم مطلب سیدھے راستے پر ہے، تم شرک پر ہو، یا پھر تم سیدھے راستے پر ہو، ہم مطلب غلط راستے پر ہے، ان دونوں راستوں میں سے کوئی راستہ تو برحق ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے، لا تسألون عما اجرمنا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہوگا تو ہمارے جرائم کی تم سے مطلب باز پرس نہیں ہوگی، تم سے نہیں مطلب پوچھ نہیں ہوگی۔ ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہی ہمارے اعمال کی، یعنی نہ ہی تمہارے اعمال کی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ مشرکین مکہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان کو بار بار دعوت دیتے تھے، بار بار دعوت دیتے تھے، اور وہ نہیں مانتے تھے تو آپ کو اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے آیت نازل کی اور ساتھ ساتھ اپنے حبیب کو تسلی بھی دی اور فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل کو غمگین نہ کریں، اس لیے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ آپ کے اعمال کا ان سے نہیں پوچھا جائے گا اور ان کے اعمال کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کا خود ہی کیا بنے گا، وہ سائل بنے گا، یعنی اسی سے پوچھا جائے گا، اسی سے تمام معاملات پوچھے جائے۔ قل یجمع بیننا وربنا، قل یجمع بیننا وربنا، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم کو یعنی مجھے اور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان یعنی وہ رب حق فیصلہ کر دے گا۔ وہو الفتاح، وہ اللہ پاک بہت ہی یعنی بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، العلیم، اور اللہ پاک ہر انسان کے اعمال اور نیتوں کو کیا کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بس یہاں تک کافی، انشاءاللہ پھر